أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. آمنت بالله صدق الله العظيم. عبد الرزاق सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। ना इतराओ ज़ियादा चाँद तारो अपनी रंगत पर,
نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر، میرے آقا کو دیکھو گے، میرے آقا کو دیکھو گے، چمکنا بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل پیرا، حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل پیرا، قسم رب کی کبھی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے، قسم رب کی کبھی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے۔ تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب گنبد خضرا، تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب گنبد خضرا، نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے، نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز محترم سامعین ذی وقار، حاضرین گرامی قدر، بزم حنفی شمسی کے زیر اہتمام آج الحمدللہ ہم استقبال ربیع الاول کے سلسلے میں طلبہ کرام کی تقاریر سنیں گے۔ ماہ ربیع الاول کی آمد کے ساتھ ہی الحمدللہ خوشیوں کا ایک سما بن جاتا ہے، ہر کوئی خوشی مناتا ہے، کچھ بد نصیب خوشی نہیں مناتے۔ شاید کہتا ہے نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے، جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم عید میلاد النبی منا رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسی عید ہے کہ تم اس کو اپنی طرف سے لے کر آ گئے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو اسی لیے شاید نے یہ کہہ دیا تم ایک عید کی بات کرتے ہو، یہ ہمارے لیے ایسی عید ہے کہ اس عید پر ہزاروں عیدیں قربان، اور ساری عیدیں ملی بھی اسی ایک عید کے صدقے میں ہیں۔ دیکھ لیں جب قرآن مجید کا نزول ہوا نا تو جشن نزول قرآن منایا جاتا ہے، اور جب قرآن مجید جس پر نازل ہوا اس کی آمد کے دن پر کیسے خوشی نہ منائی جائے۔ تو لہذا عیدوں کی عید ماہ ربیع الاول، اس کو منانے کے لیے آج ہم استقبال ربیع الاول کے سلسلے میں جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عید میلاد النبی کے حوالے سے ایویڈنس اور ثبوت انشاءاللہ تقاریر میں آپ سنیں گے، اور انشاءاللہ بہت جلد میں بھی اپنی ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا جس میں انشاءاللہ عید میلاد النبی کے بے شمار پروف اور ثبوت ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں بزم کے اگلے خطیب۔ اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما،
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ سامعین محترم، کسی شاعر نے کیا خوب کہا، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ سامعین محترم، لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کیونکہ اس رات قرآن پاک نازل ہوا۔ سوال ہوتا ہے قرآن کس پر نازل ہوا اور کس کے لیے نازل ہوا؟ سامعین محترم، قرآن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور امت کی ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ سامعین محترم، قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آیا۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ آتے تو قرآن نہ آتا۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے تو لیلۃ القدر کی رات نہ آتی۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے تو رمضان نہ آتا۔ آگے قرآن کہتا ہے کہ جس رات یعنی کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے جس رات قرآن نازل ہوتا ہے اس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جس رات قرآن نازل ہو اس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جس رات صاحب قرآن ہے تو اس رات کا عالم کیا ہوگا؟ سامعین محترم، عرب اتنے ظالم تھے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ جس سال میرے حضور کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹی عطا نہیں کی بلکہ ہر کسی کو بیٹا ہی عطا کیا۔ ربیع ویسے ہی عربی میں بہار کو کہتے ہیں، یعنی آغاز بہار، پہلی بہار۔ سامعین محترم، کسی شاعر نے کیا خوب کہا، محترم ہے یہ سارے مہینے، محترم ہے یہ سارے مہینے، مگر مصطفیٰ کے مہینے کی کیا بات ہے۔ سامعین محترم، آپ مجھے بتاؤ، ہم اپنے نبی کا گلی گلی ذکر نہ کریں، گلی گلی ان کے نعرے نہ لگائیں، گلی گلی ان کے تذکروں کی خوشیاں نہ بکھیریں۔ سامعین محترم، کسی شاعر نے کیا خوب کہا، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ جب زمین نہ تھی، آسمان نہ تھا، سورج نہ تھے، کواکب نہ تھے، سیارے نہ تھے، ستارے نہ تھے، شمس و قمر نہ تھے، کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، انبیاء نہیں تھے، اولیاء نہیں تھے، اذکیاء نہیں تھے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا۔ آدم صفی اللہ نہیں تھے، عیسیٰ روح اللہ نہیں تھے، موسیٰ کلیم اللہ نہیں تھے، نوح نجی اللہ نہیں تھے، حتیٰ کہ آدم صفی اللہ نہیں تھے۔ سامعین محترم، آدم کے دنیا میں قدم رکھنے سے 9 لاکھ سال قبل رب نے اپنے نور سے نور محمدی کو پیدا کر کے نام رکھا محمد۔ سامعین محترم، میں اپنی تقریر کا اختتام اسی شعر کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر، ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں،
آتے ہیں وہیں جن کو میرے سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد میرے اساتذہ کرام اور ہم سفر ساتھی ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے بارے میں۔ میلاد کسے کہتے ہیں اور میلاد کیا ہے؟ میلاد کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، توصیف اور آپ کے مناقب و تعریف بیان کی جائے کسی صورت میں بھی، اکیلے ہو یا اجتماعی طور پر۔ دوسری یہ ہے کہ مروجہ میلاد کی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ جلسہ منعقد کیا جائے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، مناقب اور آپ کا یعنی کہ ذکر کے بیان کیا جائے اور خوشی کا اظہار کیا جائے۔ جب بھی میلاد کا مہینہ آتا ہے تو ایک سچے مسلمان کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل میلاد منانے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت بے قرار ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے فصیح و بلیغ ناز فرمایا تو قوم امید سے اور خوف کے دریا موج مارنے لگے۔ تو ایک عورت کھڑی ہوئی خوشی سے اور کہنے لگی، مبارک ہے وہ ماں جس کی گود میں مسیح تم کھیلے ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بے شک میری ماں مبارک والی ہے، لیکن میری ماں سے بڑھ کر اس جہاں میں ایک ایسی ماں آنے والی ہے جس کی گود میں نبیوں کے سردار، رسولوں کے تاجدار، نبی رحمت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ انہی کی کوشش سے عورت نے پوچھا کہ وہ کون ہوں گے، ان کے اوصاف بیان کیجیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کے توصیف مناقب وغیرہ بیان کیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اس سے ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی امت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا۔ صرف یہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صرف بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بنی اسرائیل کی طرف نہیں بلکہ تمام جہاں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ ہی کی کوشش ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں سے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہوں، خم بھی نہ ہو، چمن دہرا میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، بزم توحید میں پھر میں بھی نہ ہوں اور تم بھی نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں کون ہوں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عبداللہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو بنایا تو سب سے پہلے ان میں دو گروہ بنائے، ان کے سب سے بہتر مخلوق مجھے انسانوں میں پیدا کیا، اس کے بعد دو گروہ بنائے، ایک عرب اور عجم، ان میں بہتر مجھے عرب میں پیدا کیا، پھر ان کے قبائل بنائے، پھر ان میں بہتر قبائل مجھے قریش میں پیدا کیا، پھر ان کے خاندان بنائے، ان میں بہتر خاندان مجھے بنی ہاشم میں پیدا کیا۔ اس اعتبار سے میں خاندان کے اعتبار سے اور عزت کے لحاظ سے مرتبے میں بڑا ہوں۔ پھر یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، یعنی کہ اے محبوب جہاں ہوگا میرا ذکر وہاں ہوگا آپ کا ذکر۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہاں ہوگی میری ربوبیت وہاں ہوگی تیری نبوت، جہاں ہوگی میری خدائی وہاں ہوگی تیری مصطفائی، جہاں ہوگی میری الوحیت وہاں ہوگی تیری رسالت، جہاں ہوگی میری محبت وہاں ہوگی تیری رحمت۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم کی محفل میں میرا ذکر تو آدم کی محفل میں تیرا ذکر، نوح کی محفل میں تیرا ذکر، نوح کی محفل میں میرا ذکر تو نوح کی محفل میں تیرا ذکر، یوسف کی محفل میں میرا ذکر تو یوسف کی محفل میں میرا ذکر، موسیٰ کی محفل میں میرا ذکر تو موسیٰ کی محفل میں تیرا ذکر۔ بلکہ فرمایا عرش پہ میرا ذکر تو عرش پہ تیرا ذکر، فرشتوں کی زبانوں پر میرا ذکر تو فرشتوں کی زبانوں پر تیرا ذکر، جنت کی ہواؤں میں میرا ذکر تو جنت کی ہواؤں میں تیرا ذکر، جنت کی فضاؤں میں میرا ذکر تو جنت کی فضاؤں میں ذکر۔ بلکہ یہ نہیں فرمایا کہ جہاں کی ایک ایک گلی نہیں، ایک ایک بستی نہیں، ایک ایک علاقہ نہیں، جس ملک میں جہاں ہوگا میرا ذکر وہاں ہوگا تیرا ذکر، جہاں ہوگی میری ربوبیت وہاں ہوگی تیری نبوت، جہاں ہوگی میری محبت وہاں ہوگی تیری رسالت۔ اس لیے کہ میں رب العالمین ہوں، آپ رحمت للعالمین ہے، میں خالق کائنات ہوں، تو مالک کائنات ہے۔ اس لیے کہ میں خالق کائنات ہوں، تو مالک کائنات ہے، میں معطر کائنات ہوں، تو قاسم کائنات ہے، یعنی تقسیم کرنے والے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ پر فدائی ختم، تجھ پر مصطفیٰ ختم، میرے جیسا خالق نہیں، تیری جیسی مخلوق نہیں، میرے جیسا معبود نہیں، تیرے جیسا عبد نہیں۔ پھر لوگ باتیں کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کہاں سے ثابت ہے، حضور کا علم غیب کہاں سے ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف پڑھنا کہاں سے ثابت ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اس آیتوں سے
اور اس واقعات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام چیزیں ثابت ہوتی ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح میلاد منائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں. میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. ان کی محفل میں بیٹھنے والا کتنا خوش نصیب ہوتا ہے. وما علینا الا اللہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی اصطفى محمد بن عبد اللہ المجتبى وجعله للأميين حرزا وذكر مكانته ومرتبته هكذا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ومأوانا محمد وعلى آله وأصحابه النجما. عباد الحمد والصلاة. میرے نہایت واجب القدر واجب الاحترام استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر نقوی صاحب اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور اس نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اور ان کی بارگاہ میں ادب سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت بخشی. سامعین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ اس نے اپنے پیارے رسول کو بھیجا. بھائی تعالیٰ، تو نے مومنوں پر کیا احسان فرمایا؟ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اگر میرا یہ محبوب نہ آتا تم تو کھلی گمراہی میں تھے، تم تو دوزخ کا ایندھن بن چکے تھے، جو باقی رہ گئے تھے وہ بنے جا رہے تھے، تم ہدایت سے محروم تھے، کفر اور شرک کے اندھیروں میں مبتلا تھے. ذرا سوچو تمہیں اس کھلی گمراہی سے کس نے بچایا؟ آخرت کی تباہی اور بربادی سے کس نے بچایا؟ تمہارا کھلی گمراہی اور آخرت کی تباہی سے بچ جانے کا سبب میرے محبوب کی آمد پاک ہے. میرے محبوب کی آمد ہوئی تو وادی عرب سرسبز اور شاداب ہو گئی. میرے محبوب کی آمد کے صدقے تمہیں ایمان ملا، اسلام ملا، وہ کعبہ ملا جس کو تم نے بت خانہ بنا رکھا تھا. تمہیں تو توحید کی پہچان نہ تھی، وہ میرا گھر تھا. تم اپنے رب خالق کو بھول چکے تھے، ہدایت اور گمراہی میں تم مبتلا ہو چکے تھے. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرے محبوب کی آمد پاک ہوئی تو ہر طرف بہار پھیل گئی، لوگوں کو ایمان ملا، اسلام ملا، ہر چیز ملی. تو آگے فرمایا شکر ادا کرو، شکر ادا کرو.
میرے محبوب کی آمد پاک ہوئی، تم دوزخی تھے، ان کی آمد کے صدقے جنتی بن گئے، تو پھر کیوں نہ ہم ان کی آمد پر خوشیاں منائیں؟ خوشیاں تو وہ نہ منائے نا جس کو ہدایت نہ ملی ہو۔ سرزمین مکہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے پیارے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کعبہ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ جب کعبہ اللہ تعمیر ہو چکا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، باری تعالیٰ مجھے اپنے گھر کی مزدوری کی، اپنے گھر کی تعمیر کی مزدوری عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، باری تعالیٰ وہ جو تو نے اپنا پیارا محبوب بنایا تھا وہ محبوب مجھے عطا فرما۔ کیا؟ وہ محبوب مجھے عطا فرما جس کے صدقے تو نے یہ بزم کونین سجائی ہے، جس کے صدقے تو نے اس چاند کو نقطہ نور بنایا ہے، جس کے صدقے تو نے آدم صفی اللہ کو پیدا کیا تھا، جس کے صدقے تو نے انسان کو خاکی لباس عطا کیا ہے، جس کے صدقے تو نے ملائک کو نوری پوشاک عطا کر دی ہے، باری تعالیٰ وہ اپنا پیارا محبوب مجھے عطا فرما۔ اب اہل دل اور اہل ذوق لوگوں سے میرا سوال ہے کہ کوئی اپنا محبوب بھی دیتا ہے؟ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چل فریدا ہوتے کی رہنا جیتے محبوب نظر نہ آئے، چل فریدا ہوتے کی رہنا جیتے محبوب نظر نہ آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم جا، تجھے اپنا محبوب بھی عطا کرتا ہوں، انی جاعلک للناس اماما، اور رہتی کائنات تک تیری نسل کے سر پر امامت کا تاج بھی سجاؤں گا۔ سامعین محترم، جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر آمد مصطفیٰ کی دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس پتھر کو اٹھاؤ اور کعبہ اللہ کے سامنے کھڑا کر دو۔ آج کے بعد عربی آئیں گے، اجمی آئیں گے، مشرق سے لے کر مغرب تک لوگ آئیں گے، کعبہ اللہ کا طواف کریں گے۔ جب طواف کرنے کے بعد اس پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر جس کی نسبت میلاد مصطفیٰ کے ساتھ قائم ہے، سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگیں گے، میں خدا اسی کے صدقے ان کی دعا کو قبول فرماتا رہوں گا۔ اگر کوئی کہے کہ یہ مقام ابراہیم ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک لگے، تو اس وجہ سے اسے کعبہ اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم تو ہزاروں کروڑوں پتھروں پر لگے، لیکن ان کو کیوں نہیں کھڑا کر دیا گیا؟ لیکن یہ وہ واحد پتھر تھا جس کی نسبت میلاد مصطفیٰ کے ساتھ بھی قائم تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی قائم تھی۔